بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ 15 مارچ سن 2023 بروز جمعرات، مسجد الرشاد بارہمولہ میں علماء کشمیر کا ایک متفقہ فیصلہ مولانا سعد صاحب اور ان کے پیچھے چلنے والوں کے حوالے سے جو آ چکا ہے، اسے الحمدللہ کشمیر ہی کی عوام نے نہیں بلکہ ہر جگہ سے لوگوں نے سراہا بھی ہے اور بصر و چشموں سے قبول بھی کیا ہے۔ اس کے بعد کچھ حضرات نے اس فتوے کو لے کر کے کچھ علاقوں میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور کچھ جھوٹی باتیں حضرت مولانا مفتی نذیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم ان کی طرف جھوٹ منسوب کر کے لوگوں کے اندر انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ اس حوالے سے یہاں کوئی مظفر جمیل صاحب ہیں، انہوں نے مفتی نذیر صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ فون پر کچھ باتیں پوچھی ہیں، وہاں سے چونکہ کوئی جواب نہیں ملا ہے، اس لیے اپنی ہی باتیں سنانے کے بعد اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا اور تاثر یہ دیا گیا ہے کہ ہم نے مفتی نذیر صاحب سے سوالات کیے اور انہوں نے ہمارے سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اولاً تو جب ہم نے اس سلسلے میں حضرت مفتی نذیر صاحب سے رابطہ کیا تو حضرت مفتی نذیر صاحب نے وہاں سے یہ جواب دیا کہ اس آدمی نے بہت بڑی خیانت کی ہے۔ ایک تو جو باتیں مجھ سے پوچھی ہیں وہ اس کے اندر درج ہی نہیں ہوئی، اور دوسری یہ جو آڈیو کلپ چلائی جا رہی ہے اس میں اس آدمی نے خوب ایڈیٹنگ کر کے اسے وائرل کیا ہے، اور تیسری خیانت اس کے اندر یہ ہوئی ہے کہ اس بات کرنے والے شخص نے میری اجازت کے بغیر میری اس آڈیو کو وائرل کیا ہے۔ اس آڈیو میں جمیل صاحب کچھ سوالات جو پوچھ رہے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ انہیں مفتی نذیر صاحب سے کہتے ہیں آپ جو سوالات حضرت جی کی ذات اور بیانات کے تعلق سے کریں گے ہم تسلی بخش جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو میں مظفر جمیل صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ سوالات حضرت مولانا مفتی نذیر صاحب سے نہ کریں بلکہ آپ یہ سوالات پہلے مجھ سے کریں۔ آپ جگہ بھی بتائیں، مقام بھی بتائیں اور دن بھی طے کریں، تو اس سلسلے میں کوئی تفصیلی گفتگو ہوگی۔ لیکن میں ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہتا ہوں کہ قیامت کی صبح تک آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ اور دوسری بات، آپ مفتی نذیر صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بارے میں بات کرنے کو تیار ہی نہیں ہیں، یہ بھی چونکہ آپ کی طرف سے کافی زیادتی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آ جائیں یا آپ کوئی مقام اور جگہ بتائیں، کشمیر میں کسی بھی جگہ میں آنے کے لیے تیار ہوں، اور کچھ میری باتیں ہوں گی آپ ان کا جواب دے دیں، اور اگر کوئی بات آپ کی مولانا سعد صاحب کے متعلق ہوگی اس کا جواب دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے مولانا سعد صاحب کے نظریات، ان کے عقائد اور باطل افکار جو دارالعلوم دیوبند بار بار بیان کر چکا ہے، ساری دنیا کے علماء کرام سے بیان کر چکے ہیں، قرآن و حدیث کی جو وہ غلط تشریح کر رہے ہیں اس بارے میں بات اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ہم تیار ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے آپ جو یہ ویڈیو وائرل کر چکے ہیں اس کا وبال آپ ہی پر ہے، آپ ہی کو اس کا جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حضرت مفتی صاحب کی طرف سے جو منسوب کیا گیا ہے اس وائرل کو، اس میں ایڈیٹنگ کر کے انہوں نے اسے وائرل کیا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ علماء کشمیر کا اجتماعی فیصلہ یا فتویٰ یہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ کسی بھی عالم دین نے اس سلسلے میں رجوع کیا ہے، اور یہ فتویٰ تب تک برقرار ہے جب تک مولانا سعد صاحب یا ان کے پیچھے چلنے والے
ان عقائد سے، ان افکار سے اور ان خیالات سے باز نہیں آتے، توبہ نہیں کرتے، تب تک یہ فتویٰ بھی برقرار ہے اور یہ حکم بھی برقرار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔